ہیں وہ انتہائی کرپٹ پریکٹسز میں انوالو رہتے ہیں، اور میں جب ایم این اے تھا تو میں نے ان دونوں بھائیوں کو معطل کیے رکھا ہے۔ وہ پولیس میں ان کی کرپشن کو میں نے بے نقاب کیا تھا اور وہ پھر معطل رہے تھے۔ اب ہماری حکومت نہیں رہی تو پھر وہ ری اسٹیٹ ہو گئے، اب انہوں نے بدلہ لیا، تو یہ آنی جانی چلتی رہتی ہے، تو پھر وقت آئے گا پھر دیکھیے۔ آپ اپنے وقت پہ پھر دوبارہ آپ بھی کوئی انتقامی کارروائی کریں گے؟ انتقامی کارروائی کیا، میں ایک بندہ مجھے پھانسی پہ چڑھا رہا تو میں تو ہار پہ نہ ہوں گا، اور وقت آنے پر اگر وہ کرپشن کرنے سے باز نہیں آئے گا تو پھر اس کا میں کیا علاج کروں گا؟ میں وہی کروں گا جو میرے ہاتھ میں چڑھے گا۔ مخالفت برائے مخالفت تو چلتی رہنی ہے نا۔ جی ابھی سر گزشتہ منگل کے روز علیمہ خان صاحبہ نے پارٹی عہدیداران اور پارلیمنٹیرینز کو منع کیا کہ آپ اڈیالہ مت آیا کریں، آپ اپنے حلقوں میں احتجاج کریں، اس والے سے آپ نہیں، علیمہ خان صاحبہ کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو ڈائریکشن دیں، نہ ہی ہم ان کی کسی ڈائریکشن کو فالو کریں گے۔ بیرسٹر گور ہمارے چیئرمین ہیں، وہ ڈائریکشن دیں، وہ حلقوں میں کہیں گے حلقوں میں کریں گے، وہ سڑکوں پہ کہیں گے سڑکوں پہ کریں گے۔ اس طرح ہر بندہ اپنے منہ میں اپنا لیڈر بن جائے تو یہ بات مناسب نہیں ہوتی سر۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے خان کی فیملی ہے، اور ایز اے فیملی ہماری تمام ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن وہ پارٹی ورکرز، پارٹی کارکنان کو پارٹی کے امور پہ کوئی بھی وضاحت یا کوئی بھی وہ انسٹرکشنز دینے کی پابند نہیں ہے۔ سر علیمہ خان صاحبہ تو بیرسٹر گور صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ تو اس سے بھی اختلاف کرتی ہیں، تو وہ ان پر کچھ بات کا اظہار کرتی ہیں۔ وہ دیکھیں وہ کر سکتی ہیں، کریں، وہ ان کا رائٹ بنتا ہے، وہ فیملی ہیں، بہن ہیں، ان کا اپنے بھائی کے ساتھ ایک ریلیشن ہے۔ پارٹی جو ہے وہ بالکل ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، نہ تو یہ جنگجو گروپ ہے، نہ تو یہ مسلح گروپ ہے کہ یہاں پر بندوق اٹھا کے جو ہے آپ نے منہ اٹھا کے چل پڑنا ہے۔ ہم سیاستدان ہیں، ہم سیاست میں رہ کر سیاست کریں۔ ڈاکٹر صاحب عید کے بعد کوئی دمادم مست کلندر ہونے جا رہا ہے؟ ابھی تک میرے پاس ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ ہم عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے۔ میری نظر میں عید کے بعد اور یا عید سے پہلے اس وقت جو موجودہ بحران ہے خلیجی ممالک میں، خلیج میں رہتے ہوئے ہمارے اس خطے میں جو جنگ کی وار ہے، جو جنگ ہے جس سے ہمیں بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں، ہمیں تمام تر اپنا جو ہے نا فوکس اس کے اوپر کرنا چاہیے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ دیکھیں نا، اب آپ کا فیول ہے، اگر اللہ کرے فیول کا کوئی کرائسس پاکستان میں نہ آئے، اگر خدا نہ خواستہ آتا ہے تو ہر بندے کو اپنے ٹرانسپورٹر کو اپنی جان کے لالے پڑنے، جس کی آپ کو اپنی جان کے لالے پڑنے۔ میں ہوں کسان، میں نے گندم اٹھانی ہے، میں نے اپنی فصل کی کٹائی کرنی ہے۔ اگر پیٹرول فیول مہنگا ہوتا ہے تو ہماری تو گندم رل جائے گی، پہلے ہی رلی ہوئی ہے، کوئی اس کا وہ نہیں ہے، وہ حکومت سر اس والے سے کوئی لاک ڈاؤن کا جو ایس او پیز یا پروٹوکولز بنانا چاہ رہی ہے، بچوں کو اسکول کی کلاسز کے بارے میں تجویز آ رہی ہے کہ آن لائن پڑھایا جائے، اس طرح کے سے یہ جو لاک ڈاؤن جیسے کرونا میں میری بات سنیں، یہ تو بالکل ہی اس طرح کے جیسے کرونا آ گیا، ہم نے جو کرونا آیا تھا اس وقت بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کا استعمال کیا تھا، تو میرا خیال ہے کہ حکومت اتنی جلد بازی نہ کرے، اتنا بھی اندیر نہ کرے، حوصلہ کرے۔ خبریں چلی کہ 4 دن دفتر اور اسکول کھولے جائیں گے، باقی چھٹیاں۔ باقی 2 دن میں کیا اسرائیل آپ سے پوچھے گا یا کوئی آپ سے پوچھے گا کہ چھٹیوں پہ ہو تو میں اٹیک کر دوں؟ شیم آن دیم یار، کوئی خدا کو بھی ہونی خبریں چاہیے۔ چل رہی ہیں، پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں۔ میں ان چیزوں کو میں مناسب نہیں سمجھتا، غیر چھٹیاں پہلے ہی بہت ہو جاتی ہیں، بچے ویسے یار دیکھیں، یہ بات چھٹیاں ہو جانا، یہاں پہ جنگ لگ جائے، بچوں نے کیا کون سی کتاب پڑھا لینی ہے آپ نے بچوں کو، یہ بات نہیں ہے۔ آپ نے اس میں سے نکلنا کیسے، یہ آپ کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ نا اس ایوان کی یہ جو بلڈنگ بدقسمتی سے ہمارے بڑے ہمیں دے گئے نا، اس کی عزت کرنا چاہیے۔ اور یہ آج ہم اپوزیشن میں، کل ہم گورنمنٹ میں، اللہ تعالیٰ ہمیں کل توفیق دے کہ ہم کہیں کہ جی اس کی عزت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کہتے تھے کہ یہ ذرا عوام میں آئے تو عوام ان کو بڑا برا حال کرے گی۔ مریم نواز نے کل چیلنج کر دیا تھا کہ یہ دیکھیں میں عوام میں کھڑی ہوں، تو یار عوام میں کھڑے ہونا اپنا نا، یہاں پر امیتابھ بچن آ گیا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا ایکٹریس ہے، اس کو بھی آپ کل کسی مال میں کھڑا کر دیں، لوگ سیلفیاں بنانے لگ جائیں گے، تو پھر کیا اس سے پاپولرٹی کا گراف ادھر آ جائے گا؟ سر حکومت پھر اگر میں ایسی بات کہہ دوں گا تو پھر حکومت نے کہنا ہے کہ آئے کہ ہماری میڈم رانی کو بڑا کہہ دیا۔ بات یہ نہیں ہے، بات ہے ووٹ کی، ٹھیک ہے۔ مریم نواز آج اگر اس جگہ پر ہے نا، وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ کے، اور لیول پلینگ فیلڈ میں کیا تھا کہ خان کو جیل میں ڈالیں، ٹھیک ہے، خان کو جیل میں ڈالیں، پھر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے گی۔
میں کہتا ہوں آپ ہمیں لیول پلئنگ کے لیے کچھ نہ دیں، ہمیں صرف فیلڈ دے دیں، لیول ہم خود کر لیں گے، لیول پاکستان تحریک انصاف کر لیں گے، یہ کچھ بھی کر لیں کہ ہم عمران خان صاحب کو مقابلہ نہیں کر پا۔ سر آخر میں بتائے گا کہ حکومت جو ہے اربوں روپے کے اخراجات کر رہی ہے، کبھی جہاز تو کبھی کوئی سکیمز، لیکن جو پیٹرولیم کے ذخائر ہیں وہ ایک ماہ کے بتائے گئے، اتنی بڑی حکومت اتنی بڑی معیشت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، تو ایک ماہ کے جو ذخائر ہیں وہ کیا کافی ہیں اس ملک کو چلانے کے لیے؟ 11-25 کروڑ کی عوام ہے، آپ تو ایک مہینے کا بھی ذخائر نہیں ہے بھائی آپ کے پاس۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ 28 وزیر دن کا خزانہ صاحب، اس ملک میں ان کی کوئی ان پٹ ہو تو ہم بھی کہیں، یہاں پر آپ 20 سے 22 دن کی مار ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا رہ گئی بات یہ اخراجات کی اور ان کے، تو ان کا تو بھائی باپ کا پاکستان ہے، غریب کا، عام انسان کا خون جو ہے وہ پتلا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جہاز خریدیں، یہ کچھ بھی خریدیں، ان کو سب جائز ہے، ان کے اوپر حلال ہے، رمضان میں بھی حلال ہے۔ Thank you.